خود اللہ کا قلم بنے، جو نبی خود قلم ہو۔ اول ما خلق اللہ القلم، نبی فرما رہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث کی زیارت ہوئی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر حدیث کا صفحہ پلٹا تو حدیث کی زیارت ہوئی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے سرکار سے کہوں یا رسول اللہ، قلم پہلے بنا، عقل پہلے بنی، یا آپ کا نور پہلے بنا؟ بھئی تھوڑا گردن ہلاؤ، ایسے نہیں ہوگا۔ انتہائی علمی بحث کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے سرکار فرما رہے ہیں عقل بنی۔ اللہ نے جب مخلوقات کو بنانا شروع کیا تو عقل کو پہلے بنایا، پھر فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، پھر فرما رہے سب سے پہلے اللہ نے مجھے مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ تو یا رسول اللہ، عقل پہلے بنی، قلم پہلے بنا، یا آپ کا نور پہلے بنا؟ تو جواب مصطفیٰ آیا یہ تینوں علیحدہ کب ہے؟ جو عقل ہے وہی میرا نور ہے، جو عقل ہے وہی قلم ہے، جو قلم ہے وہی میں ہوں۔ یہ میرے ہی وجود کے تین نام ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ میرے ہی اپنے وجود کے تین نام ہیں۔ تم مجھے عقل کہو، تم مجھے قلم کہو، تم مجھے نور الہی کہو، گویا تم میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو جو اللہ کا قلم ہو، مضمون ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کا قلم ہو اس نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ پہلے تو میں ان بچوں اور جوانوں سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے، ہم اگر کوئی کام خلوص کے بغیر کریں اس میں برکت نہیں۔ ہر کام ہمارا قربتاً اللہ ہونا چاہیے، صرف نماز روزہ، صرف وضو قربتاً اللہ نہیں، صرف خانہ کعبہ کا طواف قربتاً اللہ نہیں، مجلس میں آنا بھی قربتاً اللہ، اپنے ان عزیزوں سے ملنا بھی جن سے دل نہیں ملتا، ملنا بھی قربتاً اللہ۔ اس لیے کہ اللہ، اللہ کے رسول اور اہل بیت رسول نے کہا ہے کہ سل من قطعت، جو رشتہ دار تم سے تعلقات توڑے تم اس سے بنائے رکھو۔ ادھر وہ تعلقات توڑ رہا ہے، ادھر حکم مصطفیٰ سرکار یہ ہے، حکم علی مولا یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات توڑنا چاہتا ہو تم اس سے جوڑے رکھو۔ بھئی وہ تم اس سے توڑ رہا ہے، تم جوڑے ہو، مقابلہ کرو کون طاقتور ہے۔ وہ توڑنے میں طاقت لگا رہا ہے، تم جوڑنے میں طاقت لگاؤ۔ جس مصطفیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے نا کہ تعلقات جوڑے رکھنا، اس مصطفیٰ کی دعائیں تمہارے ساتھ رہے گی، ہارے گا وہ۔ آخر آگے معافی مانگے گا کہ میں تم سے تو اخلاقی بد اخلاقی کرتا رہتا ہوں، میں تو تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں تو تمہیں اپنی بیٹی کی شادی میں نے نہیں بلایا، میں تو فلاں دن میں نے نیاز نظر کی، دعوت کی، تمہیں نہیں بلایا، اور تم ہمیشہ مجھے بلاتے ہو، تم آگے بڑھ کے مجھے سلام کرتے ہو۔ دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے؟ وہ چچا کا بیٹا جو تعلقات توڑ رہا ہے، وہ ماموں کا باپ بیٹا جو تعلقات توڑ رہا ہے، وہ جو چچا اور وہ جو ماموں سلام کا جواب نہیں دے رہے، وہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، پھر دیکھیں گے جیتتا کون ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں غلطی پر تھا۔ میرے بچوں، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ تھوڑا تھک رہے ہیں آپ، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ جتنا ہم اپنا اخلاق بہتر کریں گے اتنا ہی اپنے مقصد کو، اپنے پیغام کو، اپنے مدعا کو بیان کر پائیں گے۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ تو بات میری بہت روشن ہے کہ سرکار دو جہاں کا قلم ہاتھ میں نہ لینا میں کیسے سمجھوں۔ ایک محاورہ ہے فارسی میں زیادہ تر بولا جاتا ہے، از علی آمو اخلاص عمل، علی سے سیکھو کہ اخلاص کسے مخلص ہونا، خالص اخلاص، سچائی۔ یہ ہم کہاں سے سیکھیں؟ وہ علی سے سیکھیں۔ ساری امت علی سے سیکھے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، اور علی جس سے سیکھتا ہے اسے مصطفیٰ کہا مولا علی جن سے سیکھتے ہیں وہ سرکار کی ذات۔ تو سرکار کی زندگی اور اخلاص، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہر کام میں خلوص کو لے کر آؤ۔ جہاں کہیں
ذہن میں خیال آئے، دل میں خطور آئے کہ یہ مطلبی فوراً کون نہیں، یہ میرا ثواب ضائع ہو جائے، میں اس وجہ سے ملنے نہیں آیا کہ مجھے ان سے اپنے بیٹے کی نوکری کروانی ہے، بلکہ میں ان سے خالص ہو کر آیا، سچائی محبت۔ نماز جماعت میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ مولانا سے تعلقات اچھے ہو جائیں، یا علاقے میں فلاں بڑے آدمی بھی نماز جماعت میں آتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے، میں یا یہ کہ میں تو نمازی ہوں، نہیں، یہ ساری باتیں ملاوٹی بات ہے، یہ شرک خفی ہے، ناراض نہیں ہوئے گا، یہ شرک خفی ہے، ایک باریک سا شرک ہے، یہ موٹا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یہ باریک سا شرک کبھی کبھی موٹا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ موٹا شرک ہو جاتا ہے تو انسان مشرک بن جاتا ہے، تو دائرے سے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور جو نکل جائے اسے واپس لانے کو مرتد کہا جاتا ہے، یہ دین چھوڑ کر چلا گیا، ابھی واپس آئے گا تو یہ ارتدادی کیفیت، اللہ ہم سب کا پردہ رکھے، کیا معلوم کہ کون کتنی دفعہ جاتا ہے اور آتا ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنے کا جو واحد ذریعہ ہے نا وہ ہے اخلاص، اپنے اعمال کو مخلص کرنا ہے۔ میری بیوی سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ کا فرمان ہے، من اخلص للہ 40 صباح، جس نے 40 دن تک اپنے آپ کو مخلص بنا کے رکھا، 40 دن اخلاص کے ساتھ کام، صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف قربت اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضایت، اللہ کی خاطر زندگی گزارنے والا، پھر جو 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے، جو 40 دن اللہ کی خاطر گزارے وہ عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ ہو جائے، جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ پھر کس سے سیکھیں اخلاص؟ اسی سے سیکھیں گے کہ جس نے ساری زندگی اخلاص میں گزاری۔ میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے بتا رہے تھے کہ مثلاً مثال دے رہا ہوں کہ مجھے 10 سال ہو گئے، میں نے نماز اول وقت ترک نہیں کی، میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، نماز کا جیسی ٹائم ہو جاتا ہے میں نماز فوراً پڑھتا ہوں۔ اب شیطان چڑھتا ہے، تم بتاؤ نا، یہ جو چٹکی بھر رہا ہے نا شیطان سے گدگد گا رہا ہے، تم کیا کرتے، تم بتاؤ کہ تمہاری تو 5 سال سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ جو دکھاوا بتانا، جو اعلان، یہ ڈھول دھار بتانا، یہ بجانا، یہ ہمارے اعمال کو ضائع۔ روحانی معاملات میں خود اتنا بڑا ان باتوں پر عمل تھا، دعا تو کہ یہ جو روحانی معاملات جتنا اپنے امور کو مخفی رکھا جاتا ہے اتنا ہی روحانیت بڑھتی ہے۔ جو روحانی معاملات میں شور مچاتے ہیں، بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے اس مسجد میں یہ دے دیا، وہ جو مسجد میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے میں نے اپنے ابا کا چڑھایا ہے، ابا کے بھی اعمال سے تم نے ختم کروا دیا، ابا کے جو نامہ عمل میں فائل میں لکھ دیا گیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گیا، بیچارے ابا کو بھی تم پر دوبارہ پریشانی بھی پڑ گئی، وہ کچھ دن سے معاملات ان کے ٹھیک تھے، تم نے اس کو دکھاوا کر کے ان کے بھی معاملات خراب۔ وہ جو فانوس لگا ہوا ہے، وہ جو مسجد کا دروازہ ہے، وہ آپ کو پتا ہے کتنے میں نے کتنی لکڑی کہاں سے منگوائی تھی، وہ ساری سٹوری سنا رہے ہیں کہ میں نے کیا۔ بھائی حج کرتے وقت اگر میں بولتے ہیں نا میں، تو ایک بکرا پڑ جاتا ہے۔ شان جوادی نے بڑا اچھا لطیف بیان کیا تھا کہ حج کرتے ہوئے احرام باندھے ہوئے میں بولنے سے ایک میں پڑ جاتی ہے، یہ ایک جانور پڑ جائے گا، ایک کفارہ دینا پڑے گا میں بولنے سے۔ اللہ کرے کہ ہم ہر حال میں احرام میں رہیں، ہمیں ہمیشہ اللہ یاد رہے۔ یہ جو بار بار مؤذن اذان کہتا ہے نا، ہمارا مزاج ہے بھولنے کا، ہم انسان ہیں نسیان سے، ہماری طبیعت کے اندر بھولنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، تبھی مؤذن ایک ہی بات بار بار کہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ ہر سال کربلا کو یاد کرتے ہیں، وہی بات بار بار، ہم 1 سال بعد وہی بات بار بار کریں تو تمہیں برا لگ رہا ہے، مؤذن 5 مرتبہ وہی بات بار بار کرتا ہے۔ بلندر صلوات۔ ویسے تو جگہ تنگ ہے، آپ کو میں مزید زحمت دوں، اگر تھوڑی گنجائش بن سکتی ہے تو تھوڑا سا جو دوست بیٹھنا چاہ رہے ہیں آگے آنا چاہ رہے ہیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے اگر جگہ بنا سکیں تو ایک صلوات بلند تر، ایک اور بلند
صلوات